لیکن معاملہ کچھ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس سے پہلے کہ ایسا معاملہ جس میں باقی تمام معاملات کی طرح جہاں نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں پر دہاڑیاں لگتی ہیں، آج تک 3 سال میں موجودہ حکومت نے صرف نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگائی ہیں، منصوبوں کو کی فیتے کاٹے ہیں، افتتاح کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ منصوبے جو خود سے شروع نہیں ہوئے ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو متنازع بنایا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو 3 سال سے جاری ہے۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، یہ اتنے نالائق ہیں، اور جس سوچ سے یہ ہر منصوبے کو متنازع کرتے ہیں وہ سوچ صرف چوری اور کرپشن کی ہوتی ہے۔ ہر منصوبے میں روز صبح اٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کون سا منصوبہ نکالا جائے جس میں چوری کی جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس کے بعد اس کو متنازع بنایا جائے اور ایک کمیشن بنا کر اس کی انکوائری کی جائے۔ تو میں عمران صاحب کو، جو آج کی پریس ٹاک ہے، ایک ایسا سکینڈل جو ابھی آنا باقی ہے لیکن اس کو پکڑ لیا گیا ہے، تو عمران صاحب جو حکم دینے کے بعد اس کی انکوائری کروائیں گے، جب ڈاکہ ڈل جائے گا، جب اربوں کا نقصان اور اربوں کی جیبیں پاکستان کی عوام کی کاٹی جا چکی ہوں گی، تو پھر عمران صاحب اس پر انکوائری کریں گے، ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے، اور اس کے بعد نہ کمیشن کا کچھ پتہ ہوگا نہ انکوائری کا کچھ پتہ ہوگا، کیونکہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنے ATMs، مافیا اور کارٹلز کی سہولت کاری کی ہوگی، اور وہ اس لیے کیونکہ جب بنی گالا کا باورچی خانہ ATM چلائیں گے، کارٹلز چلائیں گے، مافیاز چلائیں گے، تو سہولت کاری تو بنتی ہے۔ لیکن آج جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، جو معیشت کا فراڈ 3 دن سے آپ کے سامنے جاری ہے، جو معیشت کے اعداد و شمار کا جھوٹ اور فریب آپ کے سامنے جاری ہے، اس کے اوپر ہمارا موقف آج مفتاح اسماعیل اور محمد زبیر نے پیش کر دیا۔ اور اب جو امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اور میری میڈیا سے درخواست ہے کہ جو انکوائری اور اس کے بعد کمیشن اور جو پورا سکینڈل میڈیا اس کے اوپر بات کرے گا، تو آج کی پریس کانفرنس پلیز ضرور دکھائی جائے، کیونکہ یہ عوام کے سامنے حقائق جو ہیں وہ جانا بہت ضروری ہے۔ عید کے بعد عید کے اوپر تو شہباز شریف صاحب کو ECL پہ ڈالنے کے لیے توہین عدالت کی گئی، لیکن عید کے پہلے دن جو ورکنگ ڈے تھا، اس کا پہلا گھنٹہ استعمال ہوا شہباز شریف کو ECL پہ ڈالنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف پنجاب کے اندر ایک بریفنگ لی جا رہی تھی، اور بریفنگ کس پہ تھی؟ پنجاب میں اسکولنگ، لرننگ پروگرام کے اوپر، جو لرننگ پروگرام شہباز شریف صاحب نے 2014 میں شروع کیا تھا۔ 2014 میں جو پروگرام شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، 2021 میں جو عید گزری اس کا پہلا ورکنگ ڈے، اس کے اوپر بریفنگ لی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے سوشل میڈیا حکومت، حکومت اس کی تشہیر کر رہی ہے کہ عمران صاحب کا جو ویژن ہے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اور ان کی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس کا ایک ایڈ لگایا جا رہا ہے، لائبریری کا ایڈ لگایا جا رہا ہے، اور عید کے پہلے ورکنگ ڈے والے دن ایڈ کمپنیز کو بلا کر پروگرام کی بریفنگ دی گئی، اور اس کے اوپر اربوں روپے کے ایڈ بنانے کی ان کو ڈائریکشن دی گئی۔ اور اربوں روپے کے جو ایڈ بنانے کی ڈائریکشن دی گئی، ان میں سے کچھ ایڈ جو پکڑے گئے ہیں، اور وہ پروگرام جو یاد رہے 2014 میں شہباز شریف صاحب کا لرننگ پروگرام، جس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، یہ وہ ایڈ ہے، پہلا سبمیشن ہوئی، اور یہ ایڈ جو دوسری سبمیشن ہوئی، اور کمپنیوں نے اور بھی ایڈز کی سبمیشن کی جو چھپنے جا رہے ہیں اربوں روپے کا ڈاکہ جیبوں پر ڈالنے عوام کے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ ایڈز اس وقت ان کی ریفارمنگ پنجاب، ریفارم کریں گے بزدار صاحب، جو لاہور کا کوڑا نہیں اٹھا سکتے، جو لاہور اور پنجاب کو صاف نہیں رکھ سکتے،
وہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ای ریفارمنگ عمران صاحب کا ویژن کے مطابق۔ اور یہ ہے وہ تشہیر جو سوشل میڈیا پہ تو ابھی بھی جاری ہے، لیکن جو چھپنے جا رہی تھی اربوں روپے کے یہ ایڈز، اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ وہ ای پروگرام کی چیز جو رنگے ہاتھوں دہاڑی لگاتے وہ منصوبہ جو 2014 میں شروع ہو کر 2018 میں مکمل ہو چکا، جس کے تحت پنجاب کے اندر شہباز شریف نے ای لرننگ پروگرام کا 2014 میں افتتاح کیا، اور ای لرننگ پروگرامز کے ذریعے نرسری سے لے کر 12ویں جماعت تک تمام نصاب، تمام کریکولم جو ہے وہ الیکٹرانک ہو چکا ہے، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بچے گھر میں بیٹھ کر، ٹیچرز، پیرنٹس، یہ 2014 کا ڈاؤن لوڈ ای بک پروگرام اس ای لرننگ پروگرام کا تھا۔ اس کے بعد ای لائبریریز، ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اربوں کھاتے ہیں، کبھی رنگ روڈ کی ری الائنمنٹ کر کے اربوں کھاتے ہیں، کبھی اورنج ٹرین کو مکمل کرنے پہ اربوں کھاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے ڈیم پہ بریفنگ لے کر اربوں کھاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے موٹر ویز کے اوپر تختیاں لگا کے اربوں کھاتے ہیں، کبھی نواز شریف کی سڑکوں کے اوپر اربوں کھاتے ہیں، بجلی کے منصوبوں کے اوپر اربوں کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مہنگی بجلی۔ منصوبے وہی جو نواز شریف کے، ایک منصوبہ بند نہیں کیا، منصوبے وہی جو شہباز شریف کے اورنج ٹرین، میٹروز جن کو متنازع بنایا، ایک منصوبہ بند نہیں کیا، اور اسی کے اوپر بریفنگ لیتے ہیں اور اس پہ دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ یہ ہے وہ پروگرام۔ اتنے نالائق ہیں کہ جن 20 ڈسٹرکٹس میں شہباز شریف نے یہ پروگرام انوگریٹ کیا، مکمل کیا، وہ بھی نہیں بدلی۔ یہ ہے وہ 20 لائبریریز کی انوگریشن، ای لائبریری جو 2017 میں، اس 2014 میں ای پروگرام کا حصہ تھی، 2017 میں شروع ہوئی، 2018 میں انوگریٹ ہونی شروع ہو گئی، فیبروری اور مارچ میں۔ یہ ہے وہ ای لائبریری پروگرام۔ اس کے اوپر ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ ہیں وہ تمام تفصیلات جو اس ای لرننگ پروگرام کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے وہ ای لائبریری وہاڑی، اور جن لائبریریز کے اندر یہ منصوبے انوگریٹ ہوئے اس کی ساری تفصیل ان کے اپنے پنجاب ای لرننگ پروگرام کے اوپر موجود ہے، جو شہباز شریف کے نام سے آج تک موجود ہے۔ اور یہ اس کے بعد یہ پروگرام ای لائبریری وہاڑی کا پروگرام، اور آخر میں یہ کہتے ہیں جی ریفارمنگ پنجاب عمران خان کا ویژن، جس کے اندر کیا ہوگا، جس کے اندر ای روزگار ہوگا، ای لرننگ پروگرام ہوگا، بکس کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں 2014 میں ہو گئیں، اور اس کی ساری تفصیل، اس ای لرننگ پروگرام کی تفصیل ای لائبریری، ای روزگار، ای انٹرنشپ، ای اسمارٹ سکول، آئی پیڈز، اور جس لیپ ٹاپس کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے وہ بھی اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ ٹیکنالوجی پارک ڈیجیٹل پروگرام، ملینز آف بکس، 1 ملین بکس ور ڈیجیٹائز ایٹ دا ٹائم آف شہباز شریف صاحب۔ اور اس کے بعد عید کے دوسرے دن 3 سال بعد جو تفصیل ہے وہ کیا ہے کہ جو ای جھوٹ بولتے ہیں، عمران صاحب کا ویژن میں بتاتی ہوں۔ عمران صاحب کا ویژن ہے ای جھوٹ بولنا، جھوٹ بولو الیکٹرانکلی، اس کے بعد بھول جاؤ۔ عمران صاحب کا ویژن ہے ای 1 کروڑ نوکریاں، ای 50 لاکھ گھر، ای چینی کمیشن، ای IMF نہیں جاؤں گا، ای الیکٹرانکلی جتنے جھوٹ بولے، جن پہ یو ٹرن لیا، ای خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا۔ ای کے اوپر تمام ڈاکے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوریوں کا الیکٹرانکلی کمیشن بناؤ، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہ کرو۔ انڈے، کٹے، مرغیوں کے ساتھ معیشت کو ٹھیک کرو۔ اس کے بعد جو چیف اسٹیٹسٹیشین ہے وہ 2018 سے اپنی پوزیشن پر نہیں ہے۔ آج 3 سال ہو گئے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا فج کیا جا رہا ہے، اور الیکٹرانکلی معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکلی 1 کروڑ نوکریاں دی جا رہی ہیں، 50 لاکھ گھر دیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ای ڈیجیٹل پروگرام عمران خان کا ویژن، عمران خان کا ویژن۔ اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بریفنگ لی جا رہی ہے عید کے پہلے دن، کس پر؟ ویژن ای اسمارٹ پروگرام کی۔ اور کیا کیا جا رہا ہے
کہ جو 20 LE لائبریریز جس کے اوپر اربوں کے اشتہار چھاپنے لگے ہیں وہ پروگرام خود بند کیا. The government of Punjab has closed 20 e-libraries across Punjab with staff suspended. وہ پروگرام جس کو شہباز شریف نے شروع کیا اس کو بند کیا، جس کے ذریعے تمام نصاب، کریکولم، ڈاکیومنٹریز، کتابیں، 1 لاکھ کتابیں جن کو ڈیجیٹائز کیا گیا، آئی پیڈز دیے گئے، الیکٹرانک اکوپمنٹس دیے گئے، وائی فائی اسکول میں دیے گئے اکراس پاکستان. ان کو بند کیا گیا. ان کو بند کرنے کے بعد یہی رنگ روڈ کے ساتھ ہوا تھا. 2018 میں شہباز شریف کا اپروو پروجیکٹ 2020 میں شروع کیا، اس کو پہلے بند کیا، 21 میں اس کی ری الائنمنٹ کی، اور یہی یہ منصوبہ. ہر منصوبے کو پہلے بند کرتے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اس کے اندر چوری کرتے ہیں، اس کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر انکوائری کمیشن بناتے ہیں جب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈل جاتا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کا پاکستان یوتھ پروگرام، اس کے اوپر اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں، اربوں کے، جو سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہے، لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پہ توہین عدالت کرے اس کو کیا پرواہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یہ یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو. اور یہ تمام وہ اشتہارات جن کو چھپانے کا حکم دیا جو ابھی چھپے نہیں، اور اگر یہ چھپے اشتہارات، وہ پروگرام جو شہباز شریف نے 2014 میں شروع کیا، تو یہ ویسا ہی منصوبہ ہے جیسے 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے نواز شریف نے لگائے اور اس کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے کرپشن کے. ایک دھیلے کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی، آپ نے 350 ڈیم بنانے تھے. آج کی تاریخ تک آپ صرف نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر تختی لگا رہے ہیں. پنجاب میں آج کی تاریخ تک آپ صرف شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر تختی لگا رہے ہیں. کدھر گیا 14,000 ارب کا قرضہ؟ کدھر گیا؟ اور اب معیشت کی بہتری، چیف سٹیٹسٹیشین کو فارغ کر دو، ڈیٹا فج کرو، اور اس کے بعد معیشت کی بہتری دکھاؤ، عوام کے ساتھ فراڈ کرو، نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں کو متنازع بناؤ، اس کے بعد ان کو کہو کہ مہنگے ترین منصوبے تھے اور انہی کے اوپر تختیاں لگاؤ. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد انہی منصوبوں کو بند کر کے، ان کو ری برانڈ کر کے، ان کو دوبارہ ان کے اوپر اربوں کے اشتہارات لگا کر اس کے بعد کہو کہ یہ عمران خان کا ویژن ہے. اورنج میٹرو کو متنازع کرو، لاہور میٹرو کو متنازع کرو، اور خود الیکٹرانکلی BRT پشاور بناؤ، الیکٹرانکلی جھوٹ بولو، یو ٹرن لو، اور اس کے بعد الیکٹرانک ویژن عمران خان کا. اس ملک میں اگر کوئی ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا ہے تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں آیا، جب 4G پاکستان میں آیا اور 5G سیکیور ہو گیا تھا. اس کے بعد پوری حکومت کا گورننس پروگرام نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں آیا، اور اس کے بعد وفاق میں 80% یہ پروگرام مکمل ہو کر جاری ہے. اور اب وہ لوگ جو ایجوکیشن کے بجٹ کو 80% کٹوتی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں عمران خان کے ویژن کے مطابق ریولوشن لا رہے ہیں. ریولوشن لائے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری میں. ریولوشن لائے ملک کے ساتھ معیشت کا فراڈ کرنے میں. ریولوشن لائے 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے میں. ریولوشن لائے 5 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے کرنے میں. ریولوشن لائے ملک کا تیز ترین تاریخی 14,000 ارب کا قرضہ بڑھانے میں. ریولوشن لائے ملک کے اندر جو چوری کرپشن کا بازار گرم میں اور ملک کے عوام کو بے روزگار اور مہنگائی کا طوفان لانے میں. بالکل لائے. اور پھر اتنے نالائق ہیں کہ تم کم از کم 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا. نواز شریف کے منصوبوں کے علاوہ کوئی اینٹ تو لگاؤ. KPK میں احتساب کمیشن کو تالا لگاؤ. اس کے بعد مالم جبہ، BRT، بلین ٹری سونامی، ہیلی کاپٹر کیس کو دفن کر دو. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے چیف اسٹیٹسٹیشین کو فارغ کرو. جب وہ ریٹائر ہو جائیں اس کے بعد اس پہ بندہ نہ لگاؤ اور اکانومی کے ڈیٹے کو فج کرو.
रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आया मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और मईशत की तबाही का रेवोल्यूशन आया मुल्क में। वो लोग जो आज मैं ट्वीट देख रही थी वजीर इत्तलात का, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जिस इशू के ऊपर मुल्क को एक होना चाहिए उसमें मुल्क का वजीर इत्तलात ट्वीट कर इंतशार और तफरीक पैदा कर रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम ने फलस्तीन के ऊपर बयान नहीं दिया। जो लोग कश्मीर का सौदा कर दें वो बात करते हैं कि कश्मीर पे और फलस्तीन पे बात नहीं की। आपसे जो कश्मीर फरोश हैं, जिन्होंने सौदा किया कश्मीर का, उससे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो सेहत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर सियासत करेंगे उनसे इसी चीज की तवक्को है, क्योंकि वो आए अवाम की तर्जुमानी करने नहीं है, वो अवाम की जेबों के ऊपर डाका डालने आए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस बच्चों को जिस टेक्नोलॉजी के इनकलाब के साथ आज कोविड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिकली बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दी हुई टेक्नोलॉजी है। वो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स हैं जिसके जरिए बच्चे आज अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो बुक्स हैं जो कि कोरोना के दौरान आज बच्चों के काम आ रही हैं, जो बच्चों को तालीम देने के काम आ रही हैं। और उसके ऊपर अरबों खाओगे, उसके ऊपर उनके इश्तिहारात को लगा के उसको रीब्रांड करके उसमें अरबों का डाका डालोगे? ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आवाम का पैसा जो लूटा जा रहा है 3 साल से, आवाम की चीनी चोरी हो गई। कहते हैं मईशत ठीक हो रही है। डेटा को फज करके तरक्की की शरह को तो बेहतर फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन आटे की कीमत 130 रुपए किलो उसको वापस नहीं लिया जा सकता जो आवाम दे रही है। डेटा को फ्रॉड करके, फज करके, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ को फारिग करके और उस पर बंदा ना लगा के फजिंग तो की जा सकती है, लेकिन आटे की, बिजली की, गैस की, दवाई की कीमत आप बदल नहीं सकते जो आवाम दे रही है। रमजान में हर हफ्ते 17% महंगाई बढ़ी, वो कैसे वापस होगी? तरक्की की शरह 3.9 और 4% तो दिखाई जा सकती है, क्योंकि आप डेटा तो फज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह? जो 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उनको तो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, जो इलेक्ट्रॉनिकली मिली, लेकिन उनके घर में नौकरी रोजगार नहीं मिला। वो कैसे ठीक करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर मुल्क के ऊपर मुसल्लत टोला झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, फ्रॉड करेगा, तो आवाम के हाथ होंगे और उनका गिरेबान होगा। और मैं आखिर में एक और बात बताना चाहती हूं कि पंजाब के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से, और वफाक के अंदर हर रोज एक नया स्कैंडल है, अरबों की चोरी है। फज करके डेटा को, सरकारी रिकॉर्ड को फज किया जाता है, सरकारी रिकॉर्ड को फज करके इस तरह के मंसूबों को रीब्रांड किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का इनकलाब है वो आ गया 2013 से लेकर 2018 तक। जो इनकलाब 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर आया वो नवाज शरीफ के दौर में आया। उस दिन खड़े होकर नवाज शरीफ के मोहम्मद डैम के ऊपर, जिसकी जमीन की एलोकेशन का अप्रूवल भी नवाज शरीफ के हाथों हुआ, उसके ऊपर ब्रीफिंग ले रहे थे और दूसरी ही सांस में कह रहे थे कि अरबों खा गए और महंगी बिजली बनाई। कौन सा मंसूबा बंद किया है? कौन सा मंसूबा बंद किया है? चाहे वो बिजली का हो, मोटरवे का हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, सड़कों का हो, एक मंसूबा बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो मंसूबे दुनिया के सस्ते तरीन मंसूबे और पाकिस्तान की आवाम के मंसूबे थे। आज अगर लाहौर मेट्रो देखें तो सुबह 8 बजे लेकर 3 बजे तक सिर्फ वहां के तालिबे इल्म जो मेट्रो के अंदर वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं शहबाज शरीफ का दिया हुआ, वो तालिबे इल्म सफ़र करते हैं, जिसको आपने मतनाज़ा बनाया। वो लैपटॉप स्कीम जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शुरू की, उसको आपने मुतनाज़ा बनाया और आज उसको रीब्रांड करके लैपटॉप तकसीम हो रहा है। ई रोजगार, ई इंटर्नशिप और जो इंडस्ट्री नौजवान के लिए रोजगार 2013 का नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था, यूथ लोन स्कीम थी,
یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور آج کل جو فراڈیے، چور، ڈکیت اس ملک پہ مسلط ہیں وہ اس طرح کی چور بازاری کر رہے ہیں، اس طرح کی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. اور نواز شریف اور شہباز، اگر آپ کا منصوبہ تھا، مان لوں اگر عمران خان کا ای ویژن تھا تو پھر 8 سال میں کے پی کے میں کیوں نہیں شروع ہوا؟ کیوں نہیں کے پی کے اندر ای لرننگ پروگرام اور ای سمارٹ پروگرام شروع ہوئے؟ کیونکہ یہ شہباز شریف کی نقل بھی نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کا منصوبہ ہے تو پھر 8 سال میں کیوں نہیں یہ منصوبہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوا اور اختتام پذیر ہوا؟ یہ لاکھوں روپے پاکستان کی عوام کی جیبوں سے کھانے کا منصوبہ ہے. اور جو میں نے آج الیکٹرانکلی ٹی وی کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتایا ہے، اگر یہ ایڈ چھپا تو پاکستان کے عوام کی، اور یہ پروگرام ری برانڈ کرنے کی کوشش کی، پنجاب آئی ٹی بورڈ کے اینٹ پر شہباز شریف کا نام نصب ہے. الحمدللہ پنجاب بورڈ کے اندر تمام اس وقت پروگرامز جو جاری سکیمز ہیں اس پر نواز شریف اور شہباز شریف کی مہر ہے. پنجاب سمارٹ پروگرام اور ای لرننگ پروگرام، بچے کو پتا ہے کہ ان کے اسکول میں آئی پیڈ کس نے دیا ہے، بچے کو پتا ہے کہ اس کو لیپ ٹاپ کس نے دیا ہے، اس کو فی کے وظائف کس نے دیے ہیں، اس کو انٹرنشپ کس نے دی ہے، اس کے اسکول میں وائی فائی کس نے شروع کیا ہے. اور یہ چیزیں مٹانے سے اور ڈیٹا فج کرنے سے اور یہ اشتہارات سے، ان اشتہارات سے نہیں مٹتی. کیونکہ اسی لیے آج بھی وزیر آباد ہو، خوشاب ہو، نوشہرہ ہو، ڈسکا ہو، کراچی ہو، ان کی حکومتوں کے باوجود ووٹ نواز شریف کو پڑتا ہے. کیونکہ نواز شریف کی قیادت میں یہ محنتیں ہوئی ہیں، یہ منصوبے پاکستان کی عوام کو ملے ہیں، جن کے اوپر ہر روز دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ اب دہاڑی لگنے نہیں دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ای لرننگ پروگرام جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ تمام پروگرامز نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شہباز شریف نے نہ صرف شروع کیے بلکہ ان کو مکمل کیا. اور جو ابھی پورا ایک بیانیہ جس طرح معیشت بہتر ہو گئی ہے اس کو بنانے کا، فراڈ کر کے بجٹ کو فج کر کے، فگرز کو فج کر کے بنایا جا رہا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا 11 جون کو معیشت کی بہتری جو ہے نا، ابھی پتہ چلے گی 11 جون کو. کیونکہ وہاں تو 11 جون کو جو بجٹ پیش ہوگا وہاں چیف اسٹیٹسٹیشین جو ہے اس کو ہٹا کر فج کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. رمضان میں عوام کو پتہ چل گیا معیشت کیسے بہتر ہوتی ہے. جب پھل اور سبزیاں، دالیں، گوشت اور مرغی اور انڈے خریدے تو عوام کو پتہ چل گیا تھا معیشت کی بہتری کا. 17% ہر ہفتے مہنگائی بڑھی، عوام کو پتہ چل گیا. اسی طرح عوام کو پتہ ہے کہ ای لرننگ پروگرام، ای سمارٹ پروگرام، ڈیجیٹل پاکستان، ٹیکنالوجی پارک، سب کچھ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کے اندر شہباز شریف نے کیا. اور اتنے میں آپ کو، جیسے آپ کا سوال ہے، جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، وہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چلو یار 20، 25، 30 میں شہباز شریف شروع کر گیا پنجاب کی ڈسٹرکٹس میں، تو آپ باقیوں میں شروع کر دیں، اس کو امپروو کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے. کیونکہ نالائق اور نااہل اتنے ہیں کہ اسی منصوبے کو بند کرتے ہیں، اسی کو ری برانڈ کرتے ہیں، پھر انہی اضلاع میں اٹک، بہاولپور، بھکر، ڈیرہ غازی خان، میاں والی، نارووال، گجراوالا، اکاڑا، رحیم یار خان، سرگودا، شیخو پورہ، ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاڑی، مظفر گڑھ، فیصل آباد، گجرات، ساہیوال میں انہی میں دوبارہ ری برانڈ کرتے ہیں جہاں آلریڈی موجود ہے. مطلب اتنی تو شرم کریں، اتنا تو جھوٹ نہ بولیں، اتنی تو چوری نہ کریں. یہ عوام کا پیسہ ہے جس کو امانت سمجھ کے دن رات نواز شریف اور شہباز شریف نے خرچ کیا ہے، خدمت کی ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو الیکٹرانکلی ختم نہیں کیا تھا، ای انرجی پروگرام نہیں تھا، 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی تھی، 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا تھا.
آپ لوگوں نے تماشا بنا لیے. صرف الیکٹرانکلی بیان بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس کے بعد ڈاکے ڈالتے ہیں ان منصوبوں پر, ڈیٹا فرج کرتے ہیں, اشتہارات چھاپ کے اربوں کی چوری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ منصوبوں کے اوپر نواز شریف کا نام درج ہے, شہباز شریف کا نام پنجاب کے اندر نصب ہوا ہوا ہے. بچے کو پتا ہے. آج جائیں اسکولوں میں میڈیا سے گزارش کرتی ہوں, جائیں ساؤتھ پنجاب کے اسکولوں میں. ہم نے سیاست نہیں کی, لوٹے نہیں بنائے ساؤتھ پنجاب کے اوپر. ہم نے وہاں کے لوگوں کو ترقی دی, روڈ نیٹ ورکس دیے, ٹرانسپورٹس دی, پبلک ٹرانسپورٹ دی, سڑکیں بنائیں, بجلی کے منصوبے بنائے. ہم نے ایک ایک روپیہ جس کے اوپر جن کو انہوں نے الزامات لگا کے متنازع بنایا. کہتے ہیں شہباز شریف کو معاونت کی ضرورت ہے وکیل کی. وہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے. شہزاد اکبر صاحب جن کا اپنا کوئی قانونی عہدہ نہیں ہے, خود غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ کے مطابق اپنے منصب پہ بیٹھے ہیں, وہ معاونت دیں گے. وہ معاونت دیں گے جو شہباز شریف کے خلاف بیل میں گئے تھے سپریم کورٹ اور پچھلے دروازے سے ثبوت دیے بغیر بھاگ گئے. آپ کو خود جلد عمران صاحب کہ جو کمیشن خور اور ٹاؤٹ ہے نا, شہزاد اکبر صاحب, جو عمران خان کے حکم پر چوری اور ڈاکے اور کمیشن کھاتے ہیں اور پھر پیسہ بنی گالا میں جاتا ہے, بہت جلد ان کو قانونی معاونت کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ عوام سب جانتی ہے. میڈم یہ فرما دیجیے گا, چودھری نثار علی خان صاحب حلف لینے جا رہے ہیں, آپ ان کو مبارکباد دیں گی اور ممکنہ طور پر ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو مسلم لیگ ان کو ووٹ دے گی وزیر اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ فیصلہ چودھری نثار صاحب کا ہے, اس پہ میں کوئی بیان نہیں دوں گی. صاحب کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں نواز شریف صاحب بھی رابطہ ہے اور لندن میں بھی صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے. کہاں کہا جا رہا ہے جی؟ تو باتیں چل رہی ہیں نواز شریف صاحب سے ان کے ساتھ رابطہ ہے, اور پھر یہ کہاں چل رہی ہیں جی؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, کہاں چل رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, ہر جگہ میں نے نہیں دیکھی جی. تھینک یو. معافی نہیں مانگی انہوں نے. میں نے کچھ نہیں دیکھا جی. آپ بتا دیں اگر سائٹ کر دیں کہیں میڈیا پہ چل رہا ہو یا اخبار میں آیا ہو. معافی مانگی ہے. بہت شکریہ جی.